Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए कसूर में मंजर पर उभरने वाला एक हैरान कुन वाकया। कारोबारी सरगर्मियां जुर्म की दास्तान में किस तरह तब्दील हो गईं। मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और होगा फिर ये जी कि हम लोग जिस तरह भी इसको मैनेज कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल है ना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक ज़रूर होगा जिस मंजिल पर हमें आज पहुंचने का टास्क मिला है। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि हालात जल्द से जल्द बेहतर होंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लियाज़न कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 394। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 1053। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर पर आने वाले केसेस हैं 23। चोरी, डकैती, रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 9122। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लियाज़न कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार। और अब हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मेलसी से है। मेलसी जहां एक अजीब व गरीब दास्तान जुर्म ने जन्म लिया। हम आपको ये बता दें कि नाजरीन, आज के इस दौर में, इस जदीद दुनिया के इस मोड़ पर अगर इंसान ज़िंदगी गुजारते हुए ये भी न सोच पाए कि ज़िंदगी को किस ढंग पर, किस डगर पर गुजारना है, तो फिर उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। हथियार फेंक दो। ये है पंजाब का इलाका कसूर। नाजरीन, याद रहे इस दुनिया में जिंदगी की मुख्तलिफ राह गुजारों पर मुख्तलिफ मामलात जन्म लेते रहते हैं। जिनमें कुछ तो बहुत ही भयानक नजर आते हैं, कुछ ऐसा ही आज के इस एपिसोड में हुआ। नाजरीन, आज के इस केस का जो अहवाल है वो एक प्राइवेट कंपनी में
کرائے کی مد میں چلنے والی کاروں کے معاہدے اور اس کے رد و بدل کے درمیان ایک بڑے سانحے نے کس طرح جنم لیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے جنرل مینیجر، جن کے مطابق کرائے پر کاروں کی سپلائی کرنے والا کانٹریکٹر اور انتظامیہ، ان دونوں کے درمیان سب کچھ مکمل طور پر پرسکون گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی کمپنی کے جنرل مینیجر نے کاروں کے کانٹریکٹر کو بتایا کہ اب ہمیں مزید درجنوں گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ کانٹریکٹر کہنے لگا کہ آپ جتنی گاڑیاں کہیں میں ان کا انتظام کر لیتا ہوں، اور یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کمپنی کا ذمہ دار کہنے لگا کہ اگر تم اور کاریں خرید لو تو ہمارے ایگریمنٹ کے حساب سے تمہیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ امید کانٹریکٹر کے لیے ایک سہانا خواب ہے۔ کمپنی کے کہنے کے مطابق کانٹریکٹر نے درجنوں نئی کاریں خرید لیں تاکہ وہ اس کمپنی کو دے کر مزید فائدے حاصل کر سکے۔ اور ان تمام تر معاملات کو بے احسن طریقے سے انجام تک پہنچانے کے بعد کانٹریکٹر نے مینیجر کو آ کے بتایا کہ جناب، اب بے شمار کاریں ہر لمحہ آپ کے دسترس میں ہیں کہ میں تمام تر کاروں کی خریداری کر چکا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ کب یہ تمام تر گاڑیاں آپ کے ہینڈ اوور کرنی ہیں۔ اور یہاں پر ہونے والی ایک چھوٹی سی تکرار، نہیں معلوم آگے جا کر کن مراحل میں تبدیل ہو جائے۔ اور یہاں ایک جانب تو تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور دوسری جانب کمپنی کا مینیجر کہنے لگا اپنے کانٹریکٹر سے کہ اس وقت ہمیں کاروں کی ضرورت تھی، لیکن اب تقریباً 1 سال تک ہمیں کسی نئی کار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے کانٹریکٹر پر بجلی گر پڑی۔ یہ بیچارہ کہنے لگا، میرے کروڑوں روپے لگ چکے ہیں اس خریداری میں، اور صرف یہ آپ کی زبان پر میں نے خریداری کی ہے۔ اب میں کہاں کھڑا ہوں، آپ سوچئے تو صحیح۔ کسی بھی زاویے سے اپنی منزل پر نہ پہنچ پائی۔ کانٹریکٹر کہنے لگا کہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر یہ میری کاریں آپ کے پاس استعمال میں نہ آئیں۔ میں ایسے میں کیا کروں، مجھے آپ خود بتا دیجئے۔ لیکن ان باتوں کا سامنے والے پر کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر یہ معاملہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رنجشوں میں تبدیل ہونے لگا۔ وہیں موجود کانٹریکٹر سوچنے لگا کہ اس کا بندوبست کسی اور طریقے سے کرنا پڑے گا۔ بس ناظرین، اس کے بعد کچھ نئی اور انہونی سوچوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ یہاں سب کچھ یوں ہی جاری و ساری تھا، لوگ اپنے معاملات میں مصروف۔
کہ اسی دوران ایک شخص اسی کانٹریکٹر سے ملنے کی خاطر آ پہنچا۔ وہ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے بے روزگار ہوں، مجھے روزگار کی تلاش ہے اور آپ کے پاس میں یہی امید لے کر آیا ہوں۔ سامنے موجود کانٹریکٹر نے اپنی شیطانی سوچوں کو اور وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بربادی کا باعث تو وہ جنرل مینیجر ہے کمپنی کا کہ جس نے تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ یہ کہنے لگا ہاں بالکل وہی جنرل مینیجر ہے۔ اب یہاں دو چوٹ کھائے ہوئے لوگوں کے درمیان نئی سے نئی سازشوں کے جال بنے جانے لگے۔ یہاں موجود کانٹریکٹر کہنے لگا کہ تم پریشانیوں کو چھوڑ دو، تمہیں نوکری چاہیے، تمہیں نوکری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ لاکھوں روپے دے دوں گا جس سے تم اپنا مستقبل بنا لو اور تم دبئی جا کر وہاں نوکری کرو تاکہ تمہاری زندگی میں چین و سکون آ جائے۔ یہ باتیں سنتے ہی سامنے موجود شخص اندرونی طور پر مسرور ہو گیا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا جو متن تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح اس مینیجر کو اس کے انجام تک پہنچا دو کہ جس نے تمہاری زندگی کو تباہ کیا، تمہیں نوکری سے نکال دیا اور آج تم پریشانیوں سے دوچار ہو۔ تم بھی اسے کیوں نہیں مار دیتے؟ میں تمہیں باہر بھجوا دوں گا تاکہ تمہاری زندگی چین و سکون سے گزرنے لگے۔ ناظرین، یہاں ہونے والی ایک کاروباری رنجش ایک بڑے سانحے کا پیش خیمہ نظر آنے لگی۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ہم بریک سے پہلے جہاں اس ایپیسوڈ کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں ایک بار پھر CMW۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ وہی مینیجر کہ جس نے اس شخص کو نوکری سے نکالا تھا اپنے ماموں کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ ماسک اتار دے بیٹا یار اور اس منظر میں ایک موٹر سائیکل داخل ہوئی جس پر یہ 3 افراد موجود تھے۔ اسی طرح اس کار کا تعاقب ہوتا رہا اور آخرکار آگے جا کر اس کار کو روک لینے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ مزید 2 افراد کے ساتھ یہ کاروائیاں جاری تھیں۔ آخرکار آئے ہوئے 2 نئے افراد کو جنرل مینیجر کی شناخت کروائی گئی اور اس کے بعد
اس کے بعد ناظرین ظلم و تشدد کا یہ بازار گرم ہو گیا۔ اس کے بعد آنے والے افراد کو بھی باقاعدہ طور پر جان سے مار دینے کا خوف دلا کر یہ افراد فرار کی راہیں اختیار کر گئے۔ اس کے بعد آنے والے قانون کے اہلکار یہ سارا منظر دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سر راہ یہ احوال کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک کار میں بیٹھے ہوئے دو افراد اور ان میں سے ایک شخص کو گولیاں مار دی گئیں اور دوسرا محفوظ رہا۔ اسی تناظر میں قانونی کارروائیاں جاری رہیں۔ تحقیق و تفتیش کے دوران جب معلومات حاصل کی گئیں کہ آخر مرنے والا یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا اور یہاں اس موڑ پر کس طرح گولیوں کا نشانہ بنا، تو لوگوں کے بیان کے مطابق یہ ایک کمپنی کا جنرل مینیجر ہے۔ جب اس کے ساتھ کسی کے تنازع کے بارے میں معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک کانٹریکٹر ہے، کاروں کا کانٹریکٹر، اس کے ساتھ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کا تنازع چل رہا تھا۔ اس موڑ پر ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جس وقت قانون کے اہلکار 15 کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، اس پورے منظر کا جائزہ لیا جاتا رہا اور اس کے بعد علاقہ ایس ایچ او نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قصور کو یہاں ہونے والے اس قتل کی بابت مکمل طور پر آگاہی دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قصور نے کیا کہا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملزم جتنا بھی صفاق کیوں نہ ہو، جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، لیکن قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔
criminals most wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज़ में आ गया। हम ब्रेक से पहले जहां इस एपिसोड को छोड़ के गए थे वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। अच्छा महमूद साहब, ये अगर CDR में देखा जाए तो ये वकूए के बाद नंबर बंद नहीं कर देता राव तनवीर जो मुलजम है इस मुकदमे में? जी ये बंद होता CDR में तो बंद आ रहा है। इसका मतलब है कि ये राव रिजवान और राव तनवीर जो हैं ये हमारे मुलजम हो सकते हैं। क्यों वली साहब, आपका क्या ज़हन है? अब कानून के एहलकारों को तलाश थी उस कॉन्ट्रैक्टर की कि जो इस पूरे महवर का मरकजी किरदार है। हाँ, इसका मतलब यही है फिर कि मेरे आइडिया के मुताबिक कि राव रिजवान और राव तनवीर पे हमें वर्क करना चाहिए। हाँ, नाजरीन, दूसरी जानिब उस कॉन्ट्रैक्टर को जब ये पता चला कि कानून के एहलकार उसके नाम तक की खोज कर चुके तो इसने एक और नई साजिश को जन्म देना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर को तमाम तर आगाही मिलने के बाद इन्होंने कुछ अहम मशवरे कानून के एहलकारों को मजीद देना शुरू कर दिए। इन्होंने बताया कि किसी भी सूरत, किसी भी तौर उन अफराद को फौरी तौर पर ज़ेर हिरासत लिया जाए जो इस पूरे वक़ूए में कहीं भी मंजर पर मौजूद हैं। एक जानिब कानून के एहलकार मिलने वाली इत्तलात के दोष पर उस मोड़ की जानिब रवाना होने लगे कि जहां इनको इत्तला मिली थी कि इनके मतलूबा मुल्ज़मान मौजूद हैं। और ऐन इसी लम्हे दूसरी जानिब वो शख्स जो कारों का कॉन्ट्रैक्टर था, इसने ज़हनी तौर पर एक नई साजिश को जन्म देना शुरू कर दिया और ये सोचने लगा कि अगर वो अफराद या उनमें से कोई भी पकड़ा गया मैं कभी भी महफूज नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने हिफाजत की खातिर कुछ न कुछ करना ज़रूर होगा और ये सोचकर ये इस मंजर में दाखिल हुआ। नाजरीन, इसके यहां पहुंचने के बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, इस वक़ूए के फौरन बाद जैसे ही ये दरवाजे की जानिब दौड़ा वहां से ऐन इसी लम्हे कानून के एहलकार मौके की जानिब आ रहे थे। याद रखने की बात है कि जुर्म सदा कभी पोशीदा रह नहीं सकता।
اور ہونے والا خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے، اور یہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تنویر کیوں مارا اس کو؟ تنگ کرتا تھا۔ گرفتار ہونے والا یہ شخص قانون کے اہلکاروں کے لیے انتہائی اہم ملزم تھا، جو مکمل طور پر یہ بیان کرے گا کہ آخر جرم کا یہ واقعہ کس طرح سرست ہوا، کس کس نے اس واقعے میں حصہ لیا، اور کون ہے کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ راؤ رضوان جی۔ والد کا کیا نام ہے؟ شبیر احمد جی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نشتر کرونی لاہور جی۔ بیسیکلی کہاں کے رہتے ہو؟ چھانگا مانگا۔ کیا کام کرتے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ ہمارا بسوں کا کام ہے۔ بسوں کا کام ہے؟ ٹرانسپورٹ کا؟ ہاں جی، ٹرانسپورٹ کا۔ ٹرانسپورٹ کا کیا کام ہے؟ ادھر فیکٹری میں۔ فیکٹری میں؟ یہ جو جی ایم ہے فیکٹری کا، اس کو کیوں مروایا تم نے؟ یہ ہمارے کاروبار کو ڈسٹرب کرتا تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون شامل ہے اس کیس میں؟ ہم نے آدمی بھیجے تھے۔ اچھا، کس ہم نے کیا مطلب؟ اور بھی بندہ تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں جی، سپاری دی تھی، انہوں نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس پلاننگ میں اور کون شامل ہے تیرے ساتھ؟ اور بھائی ہے۔ بھائی کا کیا نام ہے؟ ہاں، رو تنویر۔ تنویر کدھر ہے؟ فارم ہاؤس پہ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ ڈیرے پہ۔ نہیں، کیسے کنفرم ہے تمہیں کہ وہ ڈیرے پہ ہے یا فون فارم کروا ہے؟ دیں، فون کروا دینا۔ فون کروا دے؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ ایگزیکٹ بتا دے گا تمہیں؟ جی۔ فون کدھر ہے بھائی اس کا؟ لائیں، کیا نمبر ہے اس کا؟ ادھر موبائل پہ ہے۔ یہ جو راؤ تنویر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ یہ بات کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، کدھر ہو؟ فارم ہاؤس پہ ہوں۔ فارم ہاؤس پہ؟ جی، خیریت ہے؟ ہاں جی۔ ہاں بھائی، خیریت ہے؟ ہاں، خیریت۔ ابھی ادھر فارم ہاؤس پہ آ جائے۔ چلو ٹھیک۔ چلو بھائی، فارم ہاؤس کی پلاننگ کرو، آگے بندہ بھیجو، وہ ذرا چیک کر لے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اوکے، شاباش، لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی لے جاؤ، ریڈ کی تیاری کرو فوری۔ ٹھیک۔ کھڑے ہو جاؤ۔ رضوان کون ہے بھائی؟ رضوان تم ہے؟ کینڈل آپ۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ رو تنویر۔ والد کا کیا نام ہے؟ شبیر۔ شبیر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نشتر کے۔ تو بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہو؟ چھانگا مانگا۔ چھانگا مانگا۔ جی۔ کام کیا کرتے ہو؟ ٹرانسپورٹ کا۔ تو یہ تم نے کیوں مروایا؟ یہ جو جی ایم صاحب تھے، اس کو کیوں اپنے قتل کروایا؟ وہ ہماری ادھر فیکٹری کی بسیں لگی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹ کا ہمارا کام ہے، تو وہ فیکٹری کی بسوں میں کلر ڈالتا تھا، ہمارا کاروبار ڈسٹرب کرتا تھا۔ اچھا، اس کو کتنی بار بولا تھا کہ ہمارے کاروبار میں ڈسٹرب نہ کرو۔ تو تم نے مروا دیا اس کو؟ جی۔ کیسے مارا اس کو؟ مروایا شوٹر کے ذریعے مروایا سر۔ شوٹر کے ذریعے مروایا؟ اچھا، تو یہ جو دو بندے ہیں تم نے یہ کیوں مار دیے؟ میں نے ان دونوں کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ میرا نام نہ لے دیں پولیس کے آگے، تو لہذا جو ثبوت ختم کرنے کے لیے ان دونوں کو میں نے ختم کیا ہے۔ ناظرین، دوران انٹیروگیشن جب اس ملزم سے معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک شخص کے کہنے پر اپنے کروڑوں روپے اس کاروبار میں لگا چکا، دوسروں سے قرض لیا، اس کے باوجود میرا کہیں کوئی مسئلہ حل نہ ہو پایا، اور تیسری بات یہ کہ وہ شخص کہ جسے اس کمپنی کے مینیجر نے نوکری سے برخاست کر دیا تھا، میں نے
उस शख्स को किराए पर लिया और अपना मकसद पूरा करवा दिया। ठीक है, ले जाए इसको। वही हुआ कि ज़िंदगी का तयन तो होना चाहिए कि उम्र के किस हिस्से में ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। बहुत गुजरते गुजरते अंदाज़ा ही नहीं होता कि कहाँ से कहाँ। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि मेसी के इलाके में एक दास्तान जुर्म किस तरह अचानक नमूदार हुई और किस तरह एक शख्स की ज़िंदगी ले गई। हम आज के इस एपिसोड में एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर गुजारना चाहिए, तो वही ज़िंदगी है। और फिर उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद भी अगर इंसान ज़िंदगी को तलाशी करता रह जाए तो वो ज़िंदगी नहीं है, एक अज़ाब जाँ बन जाती है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।